معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ہی آیت کریمہ کا ترجمہ اور مختصر الفاظ میں تفسیر بیان کروں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے جس کی شہادت حاصل کی سورہ بقرہ کی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو جو ہے سورہ بقرہ کو جو میں نے شروع کی آیت پڑھی تو اس میں دو گروہوں کا ذکر تھا۔ ایک تھا جن نے ایمان باللہ والیوم الآخر لایا، اور دوسرا تھا جو قطعی انکار کر رہے تھے۔ تو یہاں آپ دیکھیے، یہاں پر ایک تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اور لوگوں میں بعض جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخر کے دن پر ایمان لائے، وہ مومن نہیں، وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور سوائے اپنے آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن خود ہی فساد کرنے والے پر سمجھتے نہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے، کہتے ہیں کیا ہم مان لیں گے جس طرح بیوقوفوں نے ایمان مان لیا، یقیناً یہ خود ہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب انہیں ملتے ہیں تو جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایمان لانے، اور جب ہم شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے ہم صرف ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور وہ ان کو مہلت دیتا ہے، اپنی سرکشی میں حیران پھر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان آیت کریمہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن وہ اصل میں مومن نہیں ہے۔ اللہ اور آخر پر ایمان، چونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں، آمنت باللہ والیوم الآخر، یہ دونوں چیزیں مسلمان کے لیے ضروری ہیں، بلکہ بیسک فنڈامنٹل ہیں کہ اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تیسرا گروہ بھی اپنے آپ کو آمنت باللہ والیوم الآخر کہہ کر کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ تو پھر کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان آخر جو ہے یہ مسلمان ہونے کے قائم مقام ہے، یا اللہ اور آخرت پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے قائم مقام رکھا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات اور آخرت کے مسئلے کو کھول کر قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ اور دوسرا شروع میں یہ اصول بیان کیا کہ ان میں سے پہلا اصول اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین ہے۔ بس اول و آخر سب کا قائم مقام بنا لیا ہے۔ یہاں منافقوں کے ذکر میں جو منہ سے اسلام کو اقرار کرتے ہیں اور ایمان باللہ والیوم الآخرہ کو لا کر اس کے معنی کی وضاحت کر دی، یعنی اس سے مراد مسلمان ہونا ہے۔ پہلے رکوع میں دو گروہوں کا ذکر تھا، کہ اول کامل طور پر ماننے والے، دوسرا کلی طور پر انکار کرنے والے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا جو منہ سے کہتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی قوم خزرج میں سے ایک بڑا سردار تھا، جس کو اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے صورت معاملہ بدل گیا، اور سب قوموں نے یہودی سمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جھگڑوں کا آخری فیصلہ کرنے والا تسلیم کیا۔ عبداللہ بن ابی کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اسلام کے اندرونی
جہاں کھلے دشمن اسلام کے پیدا ہوئے، ان سے اپنے ارد گرد ایک چھپا ہوا دشمن اسلام گروہ پیدا ہو گیا۔ ان لوگوں کو اسلام سے فی الواقع کوئی تعلق نہیں تھا، سوائے اس کے ظاہری داری کے طور پر مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے، مگر اندرونی طور پر پورا زور اسلام کے استحصال کے لیے لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان سب حالات میں بچا کر دکھا دیا کہ اسلام کو نہ اس کے کھلے دشمن کچھ نقصان پہنچا سکتے، نہ چھپے، کیونکہ خدا کا ہاتھ ان کی تائید میں ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں، مسلمان کا نام رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اس اندر سے وہ ظاہری طور پر وہ تو کھلے عام جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے لکھتے ہیں، اسلام کے خلاف جو ہے تنقید کرتے ہیں، اسلام کا کرٹیسائز کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ تو وہ لوگ اور یہ لوگ، ان لوگوں کا تو یہ تھا کہ چلو یہ زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن چھپے ہوئے اندر سے سکیمیں بناتے تھے، اندر سے نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں تو آج کے منافقین کا یہ حال ہے کہ وہ تو کھلے طور پر اسلام کا نام لینے کے باوجود کھلے طور پر اسلام کے دشمن اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر، اور بلکہ آج بھی دیکھیے آپ بہت ساری کنٹریز میں جو ہے ایک دوسرے سے الائنس کر کے ایک کنٹری مسلمان کنٹری دوسری کنٹری مسلمان کو بہت سارا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ گو بظاہر ہر مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے حالات میں ان منافقین سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے بہت ملتے ہیں، عملی نفاق۔ لیکن ان کے علاوہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو منہ سے قرآن کریم پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں۔ بلکہ آپ دوسری بات بھی دیکھ لیجئے، ایک تو یہ بات رہی کہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن ایک دوسری بات بھی ہے کہ ایک تو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بہت ساری بدعتیں کرتے ہیں، بہت سارا شرک کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہم قرآن شریف کو پورا پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں اس میں کہ نہیں شرک اور بدعت بہت اس میں جو ہے منع فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے مسلمان آج کے دور میں مسلمان اور شرک اور بدعت کو بھی اپنے ساتھ جو ہے اس پہ بھی عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے کہ ایک طرف ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان تمام باتوں پہ چلتے ہیں جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اب یہاں جو لفظ آیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یخادعون اس کا مادہ ہے جس کے میں نے دھوکہ دینا ہے، یعنی بظاہر کچھ کرنا اور دل میں دوسری بات چھپا رکھنا، اس ارادے سے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ خدا کسی کو دھوکہ دینے کی قصت پر بولا جاتا ہے، یہی میں نے یہاں مواد مفالطہ کا باب بعض وقت صرف ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دینا۔ یخادعون کو مطلب کسی کو دھوکہ دینا۔ یشعرون شاعر بال کو کہتے ہیں، اس کی جمع شعر آتی ہے، وہ شاہرہ سورہ نے شہرتوں کے میں نے ایک چیز کا ایسے دقیق علم حاصل کر لیا جس کے بالوں تک پہنچ گیا، مطلب بڑا باریک علم جس کو ہم کہتے ہیں، اور شاعر بھی اصل میں دقیق کلام کو کہتے ہیں، پس شعور علم سے زیادہ باریکی بینی کو چاہتا ہے۔ اب منافقوں کی دھوکہ بازی، اب منافقوں کی دھوکہ بازی کے بارے میں یہاں کیا فرمایا ہے؟ وما یخدعون، وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ سوائے اپنے آپ کو کسی کو دھوکہ، بلکہ وہ خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقوں کی دھوکہ بازی ہے کیا ہے؟ منافقانہ چال سے ان کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں، جو گویا خدا کو ہی دھوکہ دینا تھا، یعنی مسلمانوں کو اپنی مددگار حامی سمجھیں، مگر نتیجہ یہ ہوگا خود نقصان اٹھایا۔ مسلمانوں کو ان کی شرارتوں سے کچھ نہ بگڑا، یہی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا مرض اس حالت اعتدال سے خروج کا نام ہے جو انسان سے خاص ہے۔ یہ دو طرف ہے، ایک جسمانی جیسے عال المریض اور ایک روحانی امراض۔ دوسرا اسے مراد زائل لیے آتے ہیں، جہاں جہالت، جبن، بخل، نفاق وغیرہ یعنی اخلاقی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں، یہی معنی یہاں مراد ہے۔ اور قرآن شریف میں کثرت سے مرض کا ذکر اس معنی میں آتا ہے۔ اخلاق زائل کو مرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فضائل کے حاصل کرنے میں منع ہوتے ہیں، جیسے بیماریاں۔ اب منافقی بیماریاں، وہ بیماریاں جہاں جو بیماریوں کا یہاں ذکر کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر تیسرے گروہ کی بات، جب اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے سارا یہ تیسرا گروہ کیا چاہتا ہے۔ یہ تیسرا گروہ جو لوگوں کو جو بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر اپنے آپ کو اسلام کا داعی سمجھتا ہے، اس کے باوجود اندر سے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرے تو وہ تو نقصان اٹھائے گا۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان اٹھایا، وہاں پر بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کی مثال جو تھی وہ تو بہت ہی جو اپنے آپ کو جو ہے مدینہ میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑا لیڈر، بہت بڑا بادشاہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سارا سلسلہ پلٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے اندرونی معاملات سے اندرونی جو ہے وہ مہم شروع کر دی، جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے لگا، لیکن اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑا، اسلام جو ہے ترقی کرتا گیا۔
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو باریکی بینی میں کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، ان کی بیسیکلی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے لفظ جو آئے ہیں، بیماری ہے وہ خود ہی سمجھتے ہیں. یہ عام زندگی میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ شخص اگر ایسے سوچ رہا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ خود ہی پریشان ہو رہا ہے. اکثر ہم مشاہدہ کرتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اب باریکی سے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فساد و مرض اسوائے، اللہ ان کی بیماری کو بڑھایا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں جو کہ انسان اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو، یہ منافقانہ رویہ مینز ہم ہپوکریسی مجھ کو کہتے ہیں. ہم کوئی بات کرتے ہیں لیکن اندر سے ہم کچھ اور سوچتے ہیں. آپ کو میں نے ایک بات کی، دوسرے کو میں نے دوسری بات کی، تو یہ منافقہ ہے، یہ ہپوکریسی ہے. انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈنس ہونی چاہیے. جو بات دل میں وہی بات زبان پہ ہو. اگر وہ نقصان پہنچانے والا تو ظاہر ہو کے سامنے، جیسے پہلے گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے کوشش کی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن وہ ظاہری وہ پوری طور پر اپنے آپ کو اسلام سے دور کرتے تھے. وہ گروہ الگ تھا. یہ گروہ جو منافقانہ گروہ ہے، جو کہ درمیانہ، جو کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، اسی کی یہاں تفصیل بیان ہو رہی ہے. وہ بیماری نفاق سے جس کا ذکر دیا، یعنی منہ سے جو کچھ کہتے ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے عذاب العلیم کا جھوٹ کا نتیجہ. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے، عذاب العلیم ہے. یا بیماری اسلام کی عداوت ہے جو اپنے دلوں میں مخفی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بڑھانا یوں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت اور شوکت عطا کرتا ہے، ان کا نفاق ان کی اسلام سے عداوت اور ترقی کرتی ہے. جیسے اسلام تدریجاً ترقی کرتا، جیسے مدینہ کی راست جو ہے وہ بڑھتی گئی، وہ ترقی کرتی گئی دنیا میں اسلام کی طرف جو ہے سارے عرب میں اسلام جو پھیلتا گیا. تو ان لوگوں کا نفاق، ان لوگوں کی بیماریاں اندر سے بڑھتی گئی. ان کے دل میں وہ پریشانیاں پیدا ہوں گی، کیسے یہ اسلام جو ہے ترقی کر رہا ہے. خدا کسی طرح بیماری بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف بیماری بڑھانا منسوخ کیا ہے کیونکہ یہ بطور سزا تھا، یا اس لیے کہ وہ اسباب جن سے بیماری بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے. وہ چاہتے تو انہیں اسباب سے ہدایت حاصل کر سکتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلم یزدہم دا یل افراد، کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا تو قوم بھاگتی گئی، دور بھاگتی گئی. جتنی دور بھاگتی اتنی بیماری بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، لیکن وہ اس سے دور بھاگتے تھے. جتنا وہ چلاتے تھے لوگوں آؤ میری بات سنو، اتنا وہ دور بھاگتے تھے. یہ الفاظ بھی یہاں بیماری کو اس ریفرنس میں بھی یہاں پر بتایا ہے کہ میرے بلانے نے ان کو بھاگنے میں زیادہ کیا. حالانکہ دعوت کی غرض ان کو بلانا تھا، دعوت و غرض نہ بگانا، مگر چونکہ جس قدر وہ بلاتے تھے اس قدر وہ زیادہ دور جاتے تھے، اس لیے بگانے کو دعا کی طرف منسوب کیا. وہ دعا کا مقصد نہ تھا. حالانکہ نوح علیہ السلام نے دعا نہیں کی کہ یہ بھاگ جائیں، بلکہ وہ تو ہدایت کی طرف بلا رہے تھے. لیکن یہاں پر یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بگانے کو دعا کی طرف منسوب کیا. وہ دعا کا مقصد تو نہ تھا. دعا کا مقصد تو یہ تھا کہ تم لوگ آؤ اور ہدایت پاؤ. آگے فرمایا یکذبون ولاہم عذاب علیم، جب فرمایا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا نقصان ہے. آگے فرمایا بما کانوا یکذبون، کذب صدق کی ضد ہے، اور صدق کی طرح قول اور فعل دونوں پر بولا جاتا ہے. جھوٹ بول کر انسان کبھی رعایت نہیں پاتا ہے. جھوٹ منافق کا نشان ہے. منافق کی 4 علامتیں حدیث میں لکھی ہیں. ان سے سب سے بڑی یہ ہے، یہی ایک از حدیث و کذب ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. مسلمانوں میں اس زمانے میں یہ بیماری بہت بڑی ہوئی ہے. باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی شہادتیں دیتے ہیں، جھوٹے اقرار کرتے ہیں، حکام کو کوشش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. کسی قوم میں ایسے لوگ کی زیادتی سے قوم کی عزت باقی نہیں رہ سکتی. صحابہ کی روایت پر جھوٹ کا احتمال نہیں. ان کے بمغل صحابہ رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھو تو وہاں عمدن جھوٹ کا وجود بھی نہیں پایا جاتا تھا. یہاں تک کہ جو روایت صحابی کی تک پہنچ جائے اس پر جھوٹ کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا ہے. تفسدو، آگے فرمایا تفسدو ولاہم عذاب بما کانوا یکذبون واذا قیل لهم تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب تفسدو جو ہے فساد، کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا، تھوڑا ہو یا بہت، اس کی ضد صلاح ہے. اس کا استعمال نفس یا بدن میں اور اشیاء میں جو حد اعتدال سے نکل گئی ہو. عرض کے مصدر میں نے ریاض یعنی کانپنا، یا داو یعنی چکر کھانا آتے ہیں. زمین کا چکر کھانا، عرض زمین کو کہتے ہیں. گویا اس کے میں نے ہی چکر کھانے کی طرف اشارہ ہے. اور زمین کے خاص حصے خاص ملک کو بھی کہتے ہیں. مفردات میں ہے کہ ہر ایک چیز کے نیچے کے حصے کو اس کا عرض کہا جاتا ہے، جس طرح ہر چیز کے اوپر چیز کو اس کو سما کہتے ہیں. چٹائی کو گھوڑے کی وغیرہ ٹانگوں کے نیچے کے حصے کو، جوتی کے تلوے کو نچلے حصے کو جو زمین سے لگتا ہے اس کو عرض کہا جاتا ہے. اور مجازاً قلب انسانی پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے.
منافقوں کے فساد اور ان کے دعوی اصلاح سے مراد کیا ہے؟ یہاں زمین میں فساد کرنے سے مراد ان کے خفیہ تلقات اور سازشیں اور اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کے اندر سے کفر پر قائم رہنا فساد ہے۔ ان کا اپنے آپ کو مسلح کہنا اس لحاظ سے تاکہ ہم دونوں فریقوں سے صلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان شرارتوں سے متنبہ کیا اور بتایا کہ وہ فی الواقع مفسد ہیں، لیکن انہیں اپنے آپ کو مفسد نہیں سمجھتے۔ یہ وہ مفسدوں کا قاعدہ ہے کہ کوئی من سمجھوتا کر کے اپنے فعل کا جواز کر لیتے ہیں، بہتری دوسروں کی جڑیں کاٹنا اصلاح کا خیال کرتے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کے مفسد ہونے پر کسی کو اطلاع مل جائے گی، یا یہ کہ ان میں جو عوامت الناس ہیں یہی بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ تفسدون فی الارض، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کیا کہتے ہیں یہ فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔